السلام علیکم دوستو. ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی نے چند مہینے پہلے کچھ دہشت گرد حملوں کے بعد یہ کہا تھا کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی ان دہشت گردوں پہ، ان عسکریت پسندوں پہ قابو پانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج کا دن یعنی 31 جنوری بلوچستان کے لیے ایک انتہائی تشویشناک، پریشان کن اور خطرناک صورتحال کا پیامبر ثابت ہوا، جب ایک ایسا پیغام ان حملوں سے ملا کہ جو ہتھیاروں سے کم اور حکمت عملی سے زیادہ عمل میں آیا. اور 31 جنوری یعنی یاد رہے گا کہ ایک ہی دن میں کئی اضلاع نوشکی، مستونگ، گوادر، کیچ، خاران، کوئٹہ، دالبندین اور ماڑا ایک ساتھ حملوں کی زد میں آئے. مکمل طور پر مربوط ایک شاک اینڈ سرپرائز حملے تھے. یہ کوآرڈینیٹڈ شاک آپریشن. کسی کی شاید توقع یا امید نہیں تھی کسی کو کہ ایک ہی دن میں کم از کم 1 درجن اضلاع یا مقامات پر بلوچ لبریشن آرمی اس نوعیت کے حملے کرے گا، جس سے یہ تاثر ملے گا کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے. اب ہوا کیا؟ دن بھر صبح سے لے کے شام تک مسلح افراد نے مختلف شہروں کے ضلعی انتظامیہ کے دفاتر پر دھاوے بولے، بینک لوٹے، حملوں کے بعد پولیس اسٹیشنوں پر حملے کیے، جیلوں پر حملے کر کے درجنوں قیدی چھڑوا لیے، پولیس اسٹیشنز سے اسلحہ ساتھ لے گئے. نوشکی کے ڈپٹی کمشنر کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ میں بلوچ لبریشن آرمی کی قید میں ہوں. اب اسی طرح یہ ایک اور خبر آئی، اس کی تصدیق نہیں ہوئی، کہ بلوچ لبریشن آرمی کے کارکنوں نے، ملیٹنٹس نے نوشکی میں 2 بڑے سیکیورٹی فورسز کے 2 بڑے کیمپوں پر حملہ کیا، اس کا محاصرہ کیا، اور اس میں مختلف جو دفاتر تھے. شام تک یہ سلسلہ جاری تھا. اسی طرح اور ماڑا میں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مرکز پر حملہ ہوا، اور اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں میں خواتین بھی شامل تھیں. اب جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد کے قریب روک دیا گیا، اور وہاں سے تمام مسافروں کو نیچے اتار کر کہا گیا کہ آپ لوگوں نے جہاں جانا ہے چلے جائیں. آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران جعفر ایکسپریس کے ساتھ پیش آنے والا دہشت گردی کا یہ واقعہ، یا دہشت گردوں کے ذریعے جعفر ایکسپریس کو روکنے کا یہ کم از کم 6واں واقعہ ہے. اس پہ حملے بھی ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئٹہ سے چمن، کراچی، تفتان، پنڈی جانے والی تمام ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں. اور گوادر میں حملہ آور داخل ہوئے ایک لیبر کالونی میں، جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدور ہیں زیادہ تر. اور خاران میں ایک ایسا گروہ جو کہ کہا جاتا ہے، جس کو کاؤنٹر انسرجنٹ کہتے ہیں، یعنی باغیوں کے مقابلے میں حکومت کے حمایت یافتہ ایک گروہ جو ہے، جیسے شفیق مینگل کا گروہ ہے، اسی طرح ایک اور گروہ ہے. تو خاران میں اس حکومت نواز مسلح گروہ کے سربراہ اور اس کے کئی ساتھیوں کو بھی مار دیا گیا. اب یہ تمام جو آپریشن تھا، جو کم از کم 1 درجن شہروں میں ہوا، اسے بلوچ لبریشن آرمی نے ہیروف 2 کا نام دیا ہے. ہیروف کا مطلب ہے طوفان یا تسونامی، ایک ایسا طوفان جو راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے. 1 سال پہلے ہیروف 1 یعنی اس کا پہلا حصہ تھا. خزدار، کیچ، مستونگ ایسے علاقوں میں ایسے ہی حملے کیے گئے تھے، پولیس اسٹیشنوں میں بینک لوٹے گئے تھے، اور کئی گھنٹے تک خزدار جیسے شہروں پہ قبضہ بھی کیا گیا تھا. اب اس کے علاوہ کوئٹہ شہر آج ایک انتہائی خوفناک منظر پیش کرتا رہا، جس میں سیکیورٹی کی صورتحال یہ لگ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی ایجنسی نہیں ہے. ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بتایا گیا کہ مشرقی بائی پاس جو انڈسٹریل اسٹیٹ کوئٹہ
کے نزدیک پولیس اسٹیشن ہے اس پہ حملہ ہوا. سول اسپتال کوئٹہ کا کنٹرول کچھ دیر کے لیے سنبھالا ملیٹنٹس نے، جبکہ جو شہر کے ریڈ زون میں گشت میں اضافہ کیا گیا جب یہ تمام خبریں آئیں. اور اسی طرح کوئٹہ میں فیصل بینک جو تھا وہ BLA کے راکٹس کا نشانہ بنا اور وہاں پہ لوٹ مار بھی ہوئی. ایک اور 2 بینک ہیں وہ بھی لوٹے گئے. خاص طور پہ جو دارالحکومت کوئٹہ میں جو مناظر تھے کافی دلخراش تھے، اور مقامی لوگوں کی شکایت تھی کہ یہ معلوم نہیں کہ کیوں اس طرح یہ لوگ آتے ہیں اور کئی گھنٹے تک متعلقہ علاقوں پہ، پولیس اسٹیشنوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اگرچہ ISPR نے شام یہ اعلان کیا کہ تمام علاقے کلیئر کر دیے گئے ہیں اور کوئی 5 درجن تقریباً 70 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران. سیکیورٹی فورسز کو بھی جانی نقصان ہوا ہے، کوئی 10 سے 12 افراد شہید ہوئے ہیں ان حملوں میں. اب یہ صورتحال ایک نئے ٹرینڈ کی غمازی کرتی ہے. حکمت عملی میں بڑی تبدیلی کی ہے بلوچ لبریشن آرمی نے. پہلے حملے وقفوں سے ہوتے تھے، آج ایک جگہ کل دوسری جگہ، لیکن ابھی جو ہے وہ سرپرائز اینڈ شاک ڈاکٹرین کے تحت یہ حملے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بڑی مربوط تیاری کر کے اور ایک ہی دن میں 12-13 جگہوں پہ بلوچ لبریشن آرمی کے حملے ہوئے، اور اس میں ٹرمینیشن سکواڈز بھی شامل ہیں، یعنی جس کو فدائین بھی کہہ سکتے ہیں، خودکش حملہ آور بھی کہتے ہیں، جو کہ آتے اس ارادے سے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. یہ ان کو کہہ کے بھیجا جاتا ہے. تو یہ حملہ کرنے والے عام گوریلے نہیں ہیں، بلکہ وہ یونٹس ہیں جو کہ جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، لیکن حملہ آور اتنی آسانی سے پولیس اسٹیشن، جیل، سرکاری دفاتر کیسے پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ کیسے کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. اور یہ سب سے حساس نقطہ اس میں یہ ہے کہ عوام کیوں ریاست کی آنکھ اور کان کا کام نہیں کرتے، کیوں وہ خاموش تماشائی بن جاتے ہیں. کئی جگہوں پہ ہم نے سنا کہ ان حملہ آوروں کو پناہ بھی مل جاتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگ ریاستی اداروں سے جڑے ہوئے خود کو محسوس نہیں کرتے، انہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. سیاسی دوری، محرومی اور بد اعتمادی، یہ سب انٹیلیجنس گیپ پیدا ہوتے ہیں. یعنی جب لوگ حکومت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی خود کو نہیں کرتے ہیں، احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک انٹیلیجنس کمیونٹی کا انٹیلیجنس گیپ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی اداروں کو وہ معلومات نہیں پہنچ پاتی جو کہ باہمی اعتماد کی صورت میں ان تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتی ہیں. اور اس میں ایک اور بڑا پہلو جو سامنے آیا کہ خواتین کی شمولیت، اور ماڑا کے حملے میں میری ٹائم ایجنسی کے اوپر جو حملہ ہے اس میں خواتین کی شمولیت ایک اہم اشارہ ہے. یہ کوئی الگ واقعہ نہیں ہے، یعنی پہلی مرتبہ لگتا ہے ایسے ہوا ہے کہ باقاعدہ حملہ آوروں کی ٹیم میں خواتین کو شامل کیا گیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 2022 شاری بلوچ نے کراچی یونیورسٹی کے باہر خود کو اڑایا، خودکش حملہ تھا. اس کے بعد سمیہ قلندرانی نے تربت میں ایک ایسا ہی حملہ کیا خودکش 2023 میں. پھر ماہل بلوچ نے لسبیلا کے علاقے میں 2024 میں خودکش حملہ کیا. پھر ماہلکان بلوچ نے کلات میں 2025 میں ایسے ہی ایک ٹارگٹ پہ حملہ آور ہوئی. پھر زرینہ رفیق نے نوکنڈی میں ایک سیکیورٹی فورسز پہ حملے میں اپنی جان گنوائی. اب یہ خواتین کوئی ان پڑھ پس منظر سے نہیں تھی، نہ ہی کوئی بہت غریب تھی، بلکہ تعلیم یافتہ، نظریاتی اور سیاسی طور پر متاثرہ پس منظر سے آئیں، یعنی سیاسی نوعیت کے گھرانوں سے ان کا تعلق تھا. اب یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف کوئی معاشی محرومی نہیں ہے، بلکہ سیاسی بیگانگی، شناختی بحران بھی مسلح جدوجہد کی طرف ان کو دھکیل رہا ہے. اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی بلوچ لبریشن آرمی اور اس کے ہمدرد لوگ ہیں باقاعدہ نیٹ ورکڈ ہیں، کوآرڈینیٹڈ حملوں کے لیے ان کو سپیس بھی مل جاتا ہے اور مقامی طور پہ ان کو سہولت بھی مل جاتی ہے، سہولت کاری جس کو کہتے ہیں. نظریاتی طور پر ہم آہنگ ہیں اور علامتی حملوں پر اب مرکوز ہو گئے ہیں. یعنی آپ مربوط حملے کریں ایک ہی وقت میں اور مختلف شہروں کو آپ ایک محصور شہر کا تاثر بنانے میں کامیاب ہو جائیں. یہی ہے کہ اب کوئی سیکیورٹی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، ریاست اور معاشرے کے درمیان فاصلے
بہت ہیں، سیاسی شمولیت کا بحران ہے، اعتماد کی کمی ہے، اور بیانیے کی جنگ ہے۔ ایک طرف بلوچ شدت پسند ہیں، دوسری طرف حکومت ہے، ایک طرف بلوچ لبریشن آرمی ہے، دوسری طرف سرفراز بگٹی چیف منسٹر اور ان کے ہم نوا ہیں، جن کی بات بظاہر نہیں سنے گی۔ آج حملوں کے بعد سرفراز بگٹی نے کچھ علاقوں کا دورہ بھی کیا، لیکن ظاہر ہے اس وقت تک ملیٹنٹس جو حملہ آور تھے، دہشت گرد، وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ اور یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ صورتحال انتہائی دھماکہ خیز صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ ہیروف 1 کے بعد آج ہیروف 2 یعنی سونامی نمبر 2 ہم نے دیکھا کہ کس طرح کئی گھنٹے کے لیے عملاً 12-13 شہروں کو اور وہاں کی مقامی انتظامیہ کو بالکل یرغمال بنا لیا گیا۔ اب یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا تمام تر دار و مدار حکومت کی سیاست اور سیکیورٹی اداروں کی آئندہ حکمت عملی پر ہے، لیکن آثار کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ ہمارا، آپ کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔